کوفیوں کے دغا دینے اور ابن زیاد کے گورنر بننے کے بعد مسلم بن عقیل کوفہ کے ایک سردار ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے، جو کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے جانساروں میں سے تھے۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کی تلاش کے لیے اپنے جاسوس شہر میں پھیلا دیے۔ ابن زیاد کے جاسوس شہر بھر میں مسلم بن عقیل کو تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ اسی دوران ابن زیاد ایک روز خود ہانی بن عروہ کے گھر پہنچ گیا۔ ابن زیاد کو ہانی بن عروہ پر شک گزرا تو اس نے اپنے جاسوسوں کو اس کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ ابن زیاد کے ایک جاسوس نے ہانی بن عروہ کے گھر کے ایک بزرگ کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا اور اس سے کہا کہ میں دلی خواہش کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں، اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں حضرت امام علی مقام کے کسی داعی کی خدمت میں 3000 دینار جو میری ملکیت میں ہیں پیش کر کے ثواب حاصل کروں۔ وہ بزرگ اس کی جاسوس کی باتوں میں آ گئے اور اسے لے کے مسلم بن عقیل کے پاس چلے گئے۔ وہ شاطر جاسوس مسلم بن عقیل کے قدموں سے لپٹ گیا اور آنسو بہانا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے ابن زیاد کو مخبری کی کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر پہ ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو طلب کیا اور ان سے مسلم بن عقیل کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا وہ میرے مہمان ہیں، میں تمہارے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ ابن زیاد غصہ میں آ گیا اور اس نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ پھر ابن زیاد نے کوفہ کے دیگر قبائل کے سرداروں کو اپنے ہاں مدعو کیا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو اس نے قلعہ کے دروازے بند کروا دیے۔ مسلم بن عقیل کو جب خبر پہنچی تو وہ 2018 نوجوانوں کو لے کر جو کہ بیعت کر چکے تھے گورنر ہاؤس پہنچے۔ ابن زیاد نے ایک اور چال چلی اور اس نے ان تمام سرداروں کو کہا کہ وہ اپنے اپنے قبائلیوں کو حکم دیں کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کی بیعت توڑ دیں، ورنہ ان کے سر قلم کر دوں گا۔ ان سرداروں نے اپنے اپنے لڑکوں کو اور نوجوانوں کو حکم دیا، اور وہ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، وہ جو امام علی مقام کے بیان اور حق کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار تھے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل نے جب کوفہ والوں کی غداری دیکھی تو وہ پریشانی کے عالم میں ایک طرف چل دیے۔ اس دوران ایک ضعیفہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے اس سے پانی طلب کیا تو اس نے آپ کو پانی پلایا اور کہنے لگی، سارا کوفہ اس وقت آپ کا دشمن ہے، آپ میرے گھر میں رہیں، میں آپ کو باہر نہ جانے دوں گی، میرا بیٹا بھی جاسوس ہے، آپ فی الوقت میرے گھر کے تہہ خانے میں چھپ جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اس ضعیفہ کے گھر چھپ گئے۔ اس دوران اس کا بیٹا گھر آیا اور شک پڑنے پر اس نے ابن زیاد کو آپ کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سربراہی میں 70 جوانوں کا ایک دستہ روانہ کیا اور وہ اس گھر پر حملہ آور ہوئے۔ آپ کو جب معلوم ہوا تو اس ضعیفہ کو ابن زیاد کے انتقام سے بچانے کے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ گھر سے باہر آنے کے بعد آپ کا محمد بن اشعث اور اس کے ساتھیوں سے مقابلہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے۔ محمد بن اشعث نے آپ کو پناہ کا وعدہ کیا، آپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، جہاں ابن زیاد نے آپ کو قلعہ کی چھت پر لے جا کر آپ کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ آپ نے محمد بن اشعث کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم اپنا وعدہ نہ نبھا سکے، اب تم میری ایک بات مان لو اور میرے بھائی حسین ابن علی کو خط لکھ کر کوفہ کے حالات سے آگاہ کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے 2 معصوم بچوں کو، جنہیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور وہ قاضی شریح کے ہاں مقیم تھے، انہیں بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت بھی ایک بہت اذیت ناک اور ظلم و بربریت کی بھری داستان ہے۔ ایک آئندہ اس کو اپنے واقعات کے سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔